اسلام کے اندر توبہ کی بہت اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بے شمار مرتبہ توبہ کے عنوان پر گفتگو فرمائی ہے۔ قرآن مجید سورہ تحریم کی آیت نمبر 9 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو کہ خالص ہو، سبحان اللہ، سچی ہو اور آگے نصیحت والی ہو۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، یعنی اگر تم سچی اور خالص توبہ کرو گے تو قریب ہے تمہارا رب تم سے دور کر دے گا عنکم سیئاتکم، تمہارے گناہوں کو، سبحان اللہ، یعنی تمہارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ مٹا دے گا۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں جنت میں داخل فرمائے گا، باغ کے اندر، اور ایسے باغات ہوں گے جن کے دامن میں نہریں بہہ رہی ہیں۔ سبحان اللہ، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اور وہ دن ہے، یعنی قیامت کا وہ دن ہے کہ اللہ نبی اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں مومن ایمان والے ہیں ان کو رسوا نہیں کرے گا۔ یعنی قیامت کا دن ایسا دن ہے کہ اللہ اپنے نبی کو اور نبی کے ساتھ جو مومنین ہیں ان کو رسوا نہیں کرے گا۔ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، بلکہ اس دن تو نبی اور نبی کے ساتھ دینے والے جو مومن ہوں گے، فرمایا ان سے نور نکلے گا، سبحان اللہ، اور نور نکلے گا سامنے کی طرف اور دائیں طرف۔ تفاسیر کے اندر آتا ہے اور احادیث کے اندر بھی آتا ہے، حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن جو مومن ہوں گے ان کے دلوں سے نور ایمان نکلے گا، سبحان اللہ، اور حضور نے فرمایا کچھ تو میرے ایسے مومن ہیں جن سے جو نور نکلے گا ان کی روشنی اتنی دور تک جائے گی جیسے صنعاء شہر ہے، یعنی یمن کے شہر، اتنا فاصلہ، اتنے فاصلے تک ان کی روشنی جو ہے وہ جائے گی۔ سبحان اللہ، اور کچھ حضور نے فرمایا کچھ ایسے مومن ہوں گے جن کے اندر سے نور نکلے گا تو ان کی روشنی ان کے پاؤں تک ہوگی۔ اب ظاہری بات ہے حضرت ابو بکر صدیق جیسا مومن اور ایک عام میرے جیسا بندہ یہ برابر تو نہیں ہو سکتے نا، ان کے نور کی روشنی تو واقعی مقام صنعاء تک جائے گی اور درجہ بدرجہ، اور حضور نے فرمایا کم سے کم روشنی والا مومن وہ ہوگا جس سے روشنی تو نکلے گی لیکن ان کے پاؤں تک جائے گی، اور یہ پاؤں تک روشنی مل جانا یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے اور بہت ہی سعادت کی بات ہے۔ انسان جنگل کے اندر ہو، صحرا کے اندر ہو، اندھیرا ہو، اور اس میں انسان کے ہاتھ میں ٹارچ ہو، اور اتنی ٹارچ ہو کہ انسان کے پاؤں تک اس کی روشنی ہو، تو اس سے بھی راستے کا پتہ چل جاتا ہے، راستہ اس میں گڑا تو نہیں ہے، کوئی سانپ بچھو تو آگے نہیں آ گیا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ جن کو قیامت والے دن ایسا نور نصیب ہوگا کہ جس کی روشنی پاؤں تک ہوگی، اور پھر ان کے مقدر کے کیا کہنے، ان کی عظمت کے کیا کہنے کہ جن سے نکلنے والا نور اتنی دور تک پھیلے گا جتنا صنعاء شہر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ وہ قیامت کا دن وہ ہے کہ جس میں اللہ نبیوں اور اس کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کو رسوا بھی نہیں کرے گا، بلکہ ان کے اندر سے ایسا نور ظاہر کرے گا جو ان کے سامنے بھی ہوگا اور ان کے دائیں طرف سے مراد مفسرین فرماتے ہیں کیونکہ بندے کا نامہ اعمال جو ہوگا نیک بندے کا اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، تو اس نور کی برکت سے جو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا وہ بھی بندے کا روشن ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ فرمایا کہ یقولون، جب وہ نور دائیں طرف نکلے گا اور پاؤں تک آئے گا تو ان میں سے جن کا نور تھوڑا ہوگا
وہ زیادہ نور والے لوگوں دیکھ کر کیا کہیں گے؟ یقولون، کہیں گے ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر دے۔ سبحان اللہ، یعنی اس وقت بھی دعا کریں گے، اے اللہ تو ہمارا رب ہے پالنے والے، ہمارے نور کو بھی تمام کر دے، پورا کر دے، واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر خوب قدرت رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، یہاں یہ بات آ گئی کہ اللہ تعالیٰ توبہ جو کرنے والے ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا۔ اور ایک اور جو آیت قرآن مجید سورہ زمر کی ہے، آیت نمبر 53 کے اندر اللہ فرماتا ہے، وہ لوگ، بعض بندے ہوتے ہیں گناہ کرنے کے بعد مایوس ہو جاتے ہیں کہ بہت زیادہ گناہ کرنے کے بعد بندہ عام کسی سے غلطی ہو جائے تو کہتا ہے کہ یار میں کس منہ سے تیرے سامنے آؤں، میں تو تیرا سامنا نہیں کر سکتا۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب ذرا میرے بندوں کو کہہ دو، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ سبحان اللہ، فرمایا کہ پیارے حبیب آپ فرما دے میرے ان بندوں کو جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، زیادتی کر لی ہے، گناہ کر گئے ہیں، ان سے کہہ دو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، امید کرو اللہ کی رحمت پر۔ اور کتنی امید کرو کہ اللہ میری یہ غلطی معاف کر دے گا، 2 کر دے گا، 10 معاف کر دے گا، 100 گنا معاف کر دے گا۔ فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تمہارے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس بات کی گہرائی کو اور اس کی حساسیت کو آپ سمجھیں، اور اللہ کا جو رشتہ ہے بندے کے ساتھ ذرا اس پر توجہ تو کریں کہ گناہ گار بندہ ہے، خطا کار ہو گیا ہے اور مایوس ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے نا، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، میں تو بخشنے والا مہربان ہوں، میں تو تمہارے سارے معاف کر دوں گا۔ سبحان اللہ، کیا کرو؟ توبہ کرو، معافی مانگو۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا قانون ہے۔ یہ تو 2 آیات میں نے تلاوت کی، احادیث بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک تھوڑی سی میری گزارش آپ سے بات فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا قانون ہے، یعنی فزیکل لا جسے ہم کہہ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ نے زہر کھا لی ہے تو زہر کھانے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ سارے بولیے، موت ہے۔ اب زہر کھانے کے بعد آپ اللہ سے لاکھ توبہ کریں، معافی مانگیں، گر گڑا کے روئیں، موت سے بچ جائیں گے؟ نقصان سے بچ سکتے ہیں؟ ہاں، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے کوئی معجزہ کر دے تو یہ اس کی شان ہے، اس کی مرضی ہے، ورنہ فزیکل لا جو اللہ تعالیٰ نے قائم کر دیا ہے، وہ جو قانون بنا دیا ہے وہ نہیں بدل سکتا۔ آگ کا کام جلانا ہے، آپ آگ میں جاتے ہیں یا اپنے آپ کو آگ لگاتے ہیں، اور آگ لگنے کے بعد آپ کہتے ہو میں نے کیا کر دیا، اب توبہ کرتا ہوں، یا اللہ تو معاف کر دے۔ اب لاکھ توبہ کر لیں، لاکھ معافی مانگ لیں، استغفار پڑھ لیں، آگ کا کام جلانا ہے وہ جلا ہی دے گی، جو اس کا نتیجہ نکلنا ہے وہ آپ سب کو معلوم ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فزیکل جو ایک قانون بنایا ہے وہ ایک ایسا ہے کہ اس کے اندر معافی کی گنجائش، سارے بولیے، معافی کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ مگر ایمانداری سے یاد بتاؤ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کتنا مہربان ہے، کتنا مہربان ہے کہ اس نے ایسا قانون اپنی نافرمانی پر نہیں بنایا۔ اللہ اکبر، اگر بنا دیتا تو رب تھا کہ اس نے نافرمانی کی ہے، اس کو فزیکلی طور پہ ایسا ڈیمیج کیا جائے یا ایسا اس کو عبرت کا نشان بنایا جائے، بنا کر سکتا تھا، لیکن قربان جائیں رب العالمین کی محبت کے، اس کی رحمت کے، کہ اس نے ایسا قانون دنیاوی معاملات کے لیے تو بنا دیا ہے، لیکن اپنی نافرمانی پر اللہ نے ایسا قانون نہیں بنایا۔ کیوں؟ فرمایا کہ گناہ گار بندہ جب بھی میری بارگاہ میں معافی مانگے گا میں نے تو اس کو معاف کرنا ہے، سزا نہیں دینی۔ اور ایک اور دوسری بات اس کو بھی آپ ذہن نشین کریں تاکہ ہمارے اندر ایک احساس پیدا ہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ دنیا میں 3 ہی قومیں، عیسائی ہیں،
یہودی ہیں اور مسلمان ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، نبیوں کو مانتے ہیں۔ یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے، کیونکہ تورات جو ہے وہ تقریباً آج سے 2600 سال پہلے، یعنی 2500 سال پہلے مفقود ہو گئی، وہ دنیا منظر عام سے ختم ہو گئی تھی۔ اور یہودیوں کا کہنا ہے کہ جس وقت مسجد اقصیٰ جو ہے وہ ان کو گرایا گیا بیت المقدس کو، تو اس کے نیچے جو تہہ خانے تھے اس کے اندر اصل تورات پڑی ہوئی ہے، اسی لیے وہ اسرائیل والے اب فلسطین پر مسجد اقصیٰ پر قبضہ کر رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ اس کے نیچے سے ہم نے اصل تورات نکالنی ہے، اس کے اندر وہ تورات بھی ہے اصل، اور وہ تابوت سکینہ بھی ہے، من سلوہ کے کچھ اجزاء بھی ہیں، اور ہمارے کچھ علماء بھی ان کی لاشیں بھی ان کے اندر ہیں، اس لیے وہ مسجد اقصیٰ کو پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس کو گرا کر نیچے سے وہ جو ہے وہ نکالی جائے چیزیں۔ خیر یہ تو ایک تاریخی بات تھی۔ وہ تورات تو دنیا سے غائب ہو گئی، غائب ہونے کے تقریباً 150-200 سال کے بعد پھر لوگوں کی یادداشت کے مطابق تورات مرتب کی گئی۔ اس کے اندر بھی حضرت آدم علیہ السلام کی اس خطا کا ذکر ہے، لیکن توبہ کا ذکر نہیں ہے۔ خطا کا ذکر تو موجود ہے، توبہ کا نہیں ہے۔ اسلام ایک واحد وہ مذہب ہے جس نے اس کو بھی قائم رکھا ہے، اس لیے یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے جو خطا ہوئی، گناہ ہوا، تو معافی کا ذکر وہاں نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور خاص کر یہودی، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہودی جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے آدم علیہ السلام کے اس گناہ کا بوجھ لے کر پیدا ہوتا ہے، یعنی وہ پیدائشی گناہ گار ہے، وہ پیدائشی طور پر گناہ گار ہے، کیونکہ ہمارے باپ آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی تھی، تو اس خطا کا بوجھ ابھی باقی ہے، اور ہر پیدا ہونے والا بچہ اس خطا کا بوجھ لے کر اٹھا کر ہی پیدا ہوتا ہے۔ اچھا، یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ ہم پیدائشی طور پر گناہ گار ہیں۔ اچھا، اب عیسائیوں کا عقیدہ آپ سماعت کریں۔ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ میری مخلوق انسان جو ہے وہ انتہائی گناہ گار ہیں، اب ان کو بخشنا بھی ہے تو کیسے، کیا کروں؟ اللہ جل شانہ نے معاذ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں دنیا میں تشریف لایا۔ اللہ جس وہ بعض لوگ بیٹا بھی کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام میں اللہ نے حلول کیا، یعنی عیسیٰ کے روپ میں رب دنیا میں آیا، پھر لوگوں نے اس پر ظلم و ستم کیے، سولی چڑھا دیا، ہمارے گناہوں کا کفارہ بن کے رب یا عیسیٰ علیہ السلام خود سولی چڑھ گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ اب ہم پر گناہ کوئی نہیں ہے، ہم جتنے بھی گناہ کریں ہمارے گناہوں کی معافی پہلے عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھ کر جو ہے وہ ادا کر گئے۔ یعنی یہودیوں کا عقیدہ آپ نے سماعت کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم پیدائشی گناہ گار ہیں، خطا کا بوجھ ہمارے سر پر ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے جو امتی اس وقت جو عیسائی ہیں وہ کہتے ہیں عیسائی کہ ہم گناہ گار ہے ہی نہیں، کیونکہ ہمارے گناہوں کا کفارہ تو عیسیٰ علیہ السلام نے سولی چڑھ کر ادا کر دیا ہے۔ اب یہ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ یہ دونوں کی عقیدے، یہ دونوں اہل کتاب ہیں، لیکن قربان جائیں اسلام کی تعلیمات پر، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت پر اور آپ کی ہدایت عطا کرنے پر، کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں اسلام کے دامن میں جگہ دی، ہمیں مسلمان بنایا۔ پہلے تو ہم اس چیز پر فخر بھی کریں اور اللہ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے۔ صحیح تعلیم جو اللہ چاہتا ہے وہ ہمیں عطا کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اور وہ خطا کا پتلا نہیں ہوتا، وہ معصوم ہوتا ہے۔ بچہ گناہ گار نہیں پیدا ہوتا، یہودیوں کا عقیدے کے مطابق گناہ گار نہیں پیدا ہوتا، اور جب گناہ کر لے تو اسے معافی خود مانگنی چاہیے۔ عیسائیوں کے عقیدے کا بھی رد کر دیا گیا۔ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ میں نے اس لیے عرض کیا کہ تاکہ اسلام کی حقانیت اور اسلام کی جو محبت ہے وہ ہمارے دلوں میں اجاگر ہو، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے مسلمان کیا ہے، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے
تو وہ معصوم ہی ہوتا ہے، وہ گناہوں کا پتلا اس وقت نہیں ہوتا، لیکن جب گناہ کرے تو عقیدہ یہ رکھے کہ میں نے معافی مانگنی ہے تو اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ اب آئیں حدیث رسول کی طرف۔ سینکڑوں احادیث نبی کا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توبہ کے عنوان پر بیان فرمائی، اور ایسی ایسی احادیث ہیں کہ آپ چونک جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے، اور کیا چاہت ہے میرے رب العالمین کی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اور جو میں جتنی روایات عرض کروں گا وہ ساری صحیح ستہ میں موجود ہیں، معتبر روایات۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کل بنی آدم گناہ گار ہے، خطا کار ہے، یعنی جس طرح ہمارے یہاں جملہ بولا جاتا ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے، اللہ تعالیٰ بھی یہی فرما رہا ہے کہ کل بنی آدم خطا کار ہے، گناہ گار ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ اچھے ہیں اور میری بارگاہ میں مقبول ہیں، اور وہ لوگ مجھے پسند ہیں جو میری بارگاہ میں معافی مانگتے ہیں۔ یعنی ہیں سارے گناہ گار خطا کے پتلے، مگر میں انہیں پسند کرتا ہوں جو میری بارگاہ میں معافی مانگتے ہیں۔ ایک اور روایت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ گناہ کرنے کے بعد جب معافی مانگتا ہے تو گویا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ یعنی جس طرح ہم پرانے لوگ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہم تختی جو تھے اس کو لکھا کرتے تھے، لکھنے کے بعد جب وہ بھر جاتی تھی پھر ہم اسے صاف کرتے تھے، وہ گاچی کے ساتھ پوچھتے تھے، یعنی جب پوچھنے کے بعد ہم دیکھتے تھے تو ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے اس پر پہلے کچھ لکھا ہی نہیں۔ تو یہ ہے مثال کہ جب بندہ گناہ کرنے کے بعد اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ تختی پہلی مٹا دیتا ہے جیسے اس بندے نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اب یہ دیکھیں کتنی بڑی رحمت ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ماں باپ، بوڑھا باپ بھی اولاد سے کتنا پیار ہوتا ہے، اولاد نافرمان ہو جائے، سال دو سال نہ بلائے، بلانے کے بعد ماں کے پاس یا باپ کے پاس جب بیٹا جاتا ہے تو بے ساختہ ماں اور باپ گلے سے ضرور لگا لیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، لیکن گلہ ضرور کرتے ہیں کہ پتر تو کی گیتا، بے شک بے شک، اپنا جتاتے ضرور ہیں کہ بیٹا تو خطا پر تھا، تو نے یہ کیا، گلے شکوے چاہے معاف کر دیں لیکن گلے شکوے ضرور کرتے ہیں۔ قربان جائے میرے رب العالمین کے بندہ جتنے گناہ کر کے آئے، جتنی نافرمانی کرنے کے آئے، اللہ تعالیٰ بندے سے شکوہ بھی نہیں کرتا، گلہ بھی نہیں کرتا، جتاتا ہی نہیں کہ تو نے یہ گناہ کیا تھا، تو نے یہ، اللہ فرماتے ہیں آ گیا ہے سارے معاف کرنا، سبحان اللہ۔ اور وہ حدیث تو کمال کی ہے، آپ حضرات محظوظ ہوں گے، اور اپنے رب سے جو محبت ہے اور زیادہ بڑھے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے، جب بندہ، ساری دنیا ایک جیسی نہیں، سارے انسانوں کو اللہ نے ایک جیسا نہیں بنایا، بعض انسان ایسے ہوتے ہیں جو پیدا ہوتے ہی فزیکلی طور پر مضبوط اعصاب کے مالک ہوتے ہیں، بعض پیدا ہوتے ہی کمزور ہوتے ہیں، یعنی جسمانی طور پر بھی لوگ مضبوط اور کمزور ہوتے ہیں، اور ارادی طور پر بھی بعض لوگ کمزور ہوتے ہیں، بعض مضبوط ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ بعض بندے کسی کام کو ہاتھ ڈالتے ہیں تو وہ پورا نہیں کر پاتے، کچھ عرصہ چلتے ہیں یا کام کرتے ہیں لیکن ارادہ ٹوٹ جاتا ہے، پھر آگے، یعنی لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کا ارادہ بڑا مضبوط ہوتا ہے، قوت ارادی میں وہ بڑے مضبوط ہوتے ہیں، جس کام کو کرنا چاہتے ہیں وہ توڑ کر جاتے ہیں، انجام تک لے جاتے ہیں۔ تو یہی حالت انسانوں کی ہے، اور اسی کے تحت اللہ نے کیا فرمایا، اس بندے کی مثال دی کہ جو بندہ تو میرا گناہ گار ہے، معافی مانگتا ہے اور ارادی طور پر مضبوط ہے، وہ معافی مانگنے کے بعد اس نے کبھی گناہ نہیں کیا، ٹھیک ہے، لیکن وہ بندہ جو ارادی طور پر اتنا مضبوط نہیں ہے، گناہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، پھر گناہ کر لیتا ہے، پھر معافی مانگتا ہے، پھر گناہ کر لیتا ہے، اس کے بارے میں اللہ کیا کہتا ہے، سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد اسے خیال آ گیا کہ میں نے گناہ کیا ہے، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ یا اللہ میں جانتا ہوں تو میرا رب ہے، اور یہ بھی میں جانتا ہوں کہ تو بخش بھی سکتا ہے اور معاف بھی کر سکتا ہے، سبحان اللہ، بے شک، تو بخش بھی سکتا ہے
معافی کر بولیے سارے، معافی کر میں جانتا ہوں جانتا ہوں میرا رب تو ہے اور تو بخش بھی سکتا ہے، سزا بھی دے سکتا ہے۔ بے شک میں تجھ سے سزا کا نہیں بخشش کا سوال کرتا ہوں۔ سبحان اللہ میں تجھ سے، بولیے سارے، میں تجھ سے بخشش کا سوال کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کو جب بندہ یہ کہتا ہے نا تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے او فرشتو یہ دیکھو یہ میرا بندہ مجھے رب کہہ رہا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ اور اس کو علم ہے، اس کو علم ہے کہ میں اس کا رب ہوں، اور اس کو یہ بھی علم ہے کہ میں معاف بھی کر سکتا ہوں، سزا بھی دے سکتا ہوں۔ بے شک بے شک اوہو میرے بندے کا ایمان ہے مجھ پر، اور یہ مجھے جانتا ہے کہ میں کون ہوں، لہذا فرشتوں سن لو میں نے اس کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ حضور فرماتے ہیں کہ وہ ارادی طور پر اتنا مضبوط نہیں ہوتا، کچھ عرصے کے بعد جذبات میں آ کے پھر پھسل گیا، پھر گناہ کرتا ہے، اب پھر اسے احساس ہو گیا کہ یار میں نے تو گناہ کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ پھر وہ گناہ کرنے کے بعد پھر اسے خیال آتا ہے کہ یار میں نے تو گناہ کر لیا ہے، پھر کہتا ہے یا اللہ میں جانتا ہوں کہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تو گناہ بخش بھی سکتا ہے، سزا بھی دے سکتا ہے، قدرتوں والا ہے، لیکن مولا میں تو عاجز ہوں، تجھ سے بخشش کا ہی سوال کرتا ہوں۔ سبحان تو اللہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پھر فرماتا ہے کہ دیکھو یہ میرا بندہ مجھے رب کہہ رہا ہے، یہ جانتا ہے کہ میں اس کا رب ہوں، پالنے والا ہوں، اور یہ بندہ یہ بھی جانتا ہے کہ میں قدرت والا ہوں، معاف بھی کر سکتا ہوں، سزا بھی دیتا ہوں، اور مجھ سے معافی کا سوال کر رہا ہے۔ فرشتوں گواہ ہو جو میں نے اس کو پھر معاف کر دیا۔ حضور نے فرمایا تیسری مرتبہ پھر ایسا ہی گناہ کرتا ہے، 3 مرتبہ حضور نے فرمایا کہ پھر جب سوال کرتا ہے پھر ایسے معافی مانگتا ہے، اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ۔ حضور فرماتے ہیں کہ اسی طرح بندہ موت تک، یہاں تک کہ اس کی جان یہاں اٹک جائے، یہاں اٹکنے سے پہلے پہلے اللہ سے معافی مانگتا جائے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کرتا جاتا ہے، اور کوئی گلہ بھی نہیں کرتا کہ تو نے اتنی مرتبہ تو پہلے معافی مانگ لی ہے، اب تمہیں کوئی معافی نہیں ہے۔ 2 باتیں ہیں اسلام کے اندر، 2 ہی چیزیں ہیں جب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، ایک تو اجتماعی طور پر، ایک انفرادی طور پر۔ اجتماعی طور پر اسلام یہ کہتا ہے، اور حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہے جب تک سورج مشرق سے مغرب کو نہ نکلے، یعنی مغرب سے جب سورج نکلنا شروع ہوگا سمجھ لو اس وقت توبہ کا دروازہ، بولیے، بند ہو جائے گا۔ یہ اجتماعی طور پر۔ اور انفرادی طور پر بندے پر توبہ کا دروازہ کب بند ہوتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندے کی جان یہاں اٹک جائے، یہاں اٹکنے سے پہلے پہلے، یہاں اٹکنے سے، یہاں اٹک گئی پھر توبہ کا دروازہ بند۔ یہاں جان اٹکنے سے پہلے پہلے اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث سماعت کیجئے، اور یہ حدیث بڑی توجہ سے سماعت کرنے والی ہے، اور اللہ کی رحمت دیکھے کتنی وسیع ہے۔ سبحان اللہ۔ عام ہوتا ہے نا انسان، بندہ کسی کے ساتھ ایسا کوئی کام کرتا ہے یا کسی کا نقصان کر دیتا ہے تو بندے کہتے ہیں کہ یار تو نے اتنا بڑا گناہ کیا یا اتنا نقصان کیا، تجھے تو اللہ نے بھی معاف نہیں کرنا۔ عام جملے ہم نے سنے ہوں گے کہ بعض انسان بول دیتے ہیں، تو اس پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ کسی کو یہ کہتا ہے نا کہ یار تو اتنا بڑا گناہ گار ہے، اللہ نے تو تجھے بھی معاف نہیں کرنا، اللہ پاک جلال میں آ جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ جس بندے نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ نے بھی تجھے معاف نہیں کرنا، کیا یہ رب کا بھی رب ہے؟ یہ کون ہے جو مجھ پر حکم لاگو کر رہا ہے؟ یہ جو مجھ پر بھی بادشاہ بن گیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ تو نے اس کو کیوں کہا کہ میں نے اسے معاف نہیں کرنا؟ لو سن، میں نے اس کو تو معاف کر دیا ہے، اور اس کے سارے گناہ تیرے کھاتے میں ڈال دیے ہیں، اور جو تیری نیکیاں تھی وہ بھی اسے دے دی ہیں، اور تیری نیکیوں کے بدلے گناہ تیرے کھاتے میں ڈال دیے ہیں۔ تو نے میرے بندے کو مایوس کر دیا ہے، یہ کیوں کہا کہ تجھے رب بھی معاف نہیں کرے گا؟ میں تو معاف کرنے والا ہوں، معاف کرنے کو پسند کرتا ہوں۔
یہ اللہ جل شانہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے۔ اور یہ حدیث تو آپ نے کئی مرتبہ سنی ہوگی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو بندے کے معافی مانگنے پر پتہ کتنی خوشی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ توجہ کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال دی، اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ڈائریکٹ سمجھ نہیں آتی، وہ مثال پر، قرآن مجید میں بھی ایسی کئی باتیں ہیں کہ اللہ پاک نے مثالیں دے دے کر سمجھائی ہیں۔ اور حضور علیہ السلام کی بھی عادت مبارک تھی کہ حضور بھی جب مسئلہ سمجھاتے تو مثال سے سمجھاتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے غلاموں سنو، اللہ کو معافی مانگنے والے بندے پر کتنا پیار آتا ہے، کتنا اللہ خوش ہوتا ہے، اس پر توجہ فرمائیں۔ اکثر ہوتا یہی ہے کہ انظار کیا جاتا ہے واعظین پر، لیکن اللہ معاف کرنے پر کتنا قادر ہے اور اللہ محبت کتنی فرماتا ہے، یہ بھی اسلام کا ایک اہم ترین پہلو ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اتنی خوشی ہوتی ہے بندے کو، کتنی، فرمایا ایک آدمی اونٹنی پر سوار اور اس کا سارا کھانے کا پینے کا سامان بھی اس پر، سامان زاد راہ جو تھی اس پر، اور وہ جنگل اور صحرا میں جا رہا ہو، اور دور صحرا میں نکل کر تھک گیا تو اس نے کہا میں تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لوں۔ وہ آرام کرنے کے لیے اپنی اونٹنی سے اترا اور اس کی آنکھ لگ گئی، اور اسی دوران اس کی اونٹنی جو تھی وہ بھاگ گئی۔ اب جب اٹھا تو اس نے دیکھا کہ اس کی اونٹنی موجود نہیں ہے، سواری موجود نہیں ہے، نہ پینے کے لیے پانی ہے، نہ کھانے کے لیے کچھ سامان ہے۔ اب اس نے چاروں طرف دیکھا، شمال جنوب مغرب مشرق میں، کہ اب اپنی اونٹنی تلاش کروں، لیکن اسے نہ ملی، نا امید ہو گیا۔ نا امید ہو جانے کے بعد اب موت کا انتظار کرنے لگا کہ اب میں نہ تو چل کے جا سکتا ہوں کہیں، سواری بھی نہیں ہے، اور اتنی صحرا کے اندر گرمی ہے، میں تو پیاس اور کھانے پینے سے مر جاؤں گا، تو بہتر یہی ہے کہ میں چلتا پھرتا مروں، یہاں بیٹھ رہتا ہوں، موت آ جائے گی۔ تو اسی دوران اسے اونگ آ گئی، اس کی آنکھ لگی، آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ اونٹنی بما سامان کی اس کے پاس موجود ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اس اونٹنی کو دیکھ کر اس بندے کو اتنی خوشی ہوئی، اتنی خوشی ہوئی کہ اس کے الفاظ نے، اس کی زبان نے اس کا ساتھ نہ دیا، اسے پتہ ہی نہ چلا، خوشی کے اندر مسرت اتنی ہوئی کہ اس نے جو کہنا تھا اس کے الٹ کہہ گیا۔ اس نے کہنا تھا کہ یا اللہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، تو اس نے کہہ دیا انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں، معاذ اللہ۔ یعنی کہنا کچھ تھا، خوشی سے اس کے منہ سے الفاظ ایسے نکلے کہ اس کا ساتھ نہ دے سکے۔ فرمایا جتنی خوشی اس بندے کو ہوگی اونٹنی ملنے پر، اللہ کو اس سے بھی زیادہ خوشی اس وقت ہوتی ہے جب گناہ گار اللہ کے سامنے معافی مانگتا ہے۔ اب دیکھیں کہ ہم نے اللہ جل شانہ کو خوش کیسے کرنا ہے۔ وہ ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اللہ سے معافی طلب کریں، اللہ سے معافی مانگیں، توبہ کریں۔ یہ موضوع بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے بھی اسی کو ہی کنٹینیو کریں گے کہ توبہ کرنے والوں نے کس طرح اللہ سے معافی مانگی، پھر اللہ نے کیسے معاف کیا، اور معاف کرنے کے بعد اللہ جل شانہ ان پر کیسے مہربان ہوتا ہے، اور توبہ کے بعد اللہ انہیں کیا کیا شانیں اور کیا کیا کرامتیں عطا فرماتا ہے، وہ انشاءاللہ اگلے جمعے عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ حضور کے صدقے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ